پچھلے 1-2 ماہ سے سخت ڈائٹنگ کر رہی تھی تاکہ اپنا وزن کم کر کے فینسی کپڑوں میں سج سکے، مگر مجال ہے جو اس کا وزن 1 انچ بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ مہندی کی تقریب میں اس نے بامشکل اپنے آپ کو کپڑوں میں پھنسایا تھا۔ جوش میں آ کر اس نے کپڑوں کی اچھی خاصی فٹنگ رکھوا لی تھی، کیونکہ اسے پورا بھروسہ تھا کہ اس کا وزن شادی تک کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے درجن کو اپنے پرانے فینسی کپڑوں کی ہی ناپ دے دیا تھا۔ وہ سج سنور کر ابھی باہر لان میں ہی آئی تھی تاکہ باہر کی تیاری کا انتظام دیکھ سکے کہ سامنے سے آتے علی کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ علی بھی اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا، یقیناً وہ اس کے کپڑوں پر کوئی طنز کرنے والا تھا، اس لیے وہ وہیں رک گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ واپس پلٹنے کی ٹھانی، وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ علی نے ایک جس میں ہی آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ وہ علی کی اس جرأت پر حیران رہ گئی۔ رشتے سے انکار کیوں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ علی کو اس رشتے سے کیا غرض بھلا؟ بس مجھے پسند نہیں یاسین بھائی، نہیں کرنی مجھے ان سے شادی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ فی الحال اس کا علی سے زیادہ اپنی کلائی پر فوکس تھا۔ علی نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کون یاسین بھائی؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ وہ تو اپنے رشتے کی بات کر رہا تھا جسے سنوبر انکار کر چکے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ سنوبر کی کلائی چھوڑتے ہوئے بولا تو سنوبر نے وہاں سے بھاگنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ لگائی تھی۔ ارے بات تو سنو! وہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر وہ پلٹ کر نہ دی۔ جھلے کہیں گی۔ علی زیر لب مسکرایا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ شادی کی پوری تقریب میں علی کا فوکس ایک سنوبر ہی رہ گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے چلا آتا۔ مسکراہٹ تو جیسے علی کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ مسکراتا تو وہ ہمیشہ ہی رہتا تھا، مگر اس کے لبوں پر ہمیشہ طنزیہ مسکراہٹ ہوتے۔ مگر آج اس کی آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ سیدھی ضرور تھی، مگر اتنی بے وقوف نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نہ دیکھ سکتی۔ نہ جانے آج چاند کے سمت سے نکلا تھا۔ وہ حیران تھے، آئینے میں بھی کئی بار بغور اپنا جائزہ لے چکی تھی۔ وزن تو اس کا کم نہ ہوا تھا، مگر پھر یہ علی کا پینترا کیسے بدل گیا تھا؟ ویسے وہ بھی تو علی کو امپریس کرنے کے لیے اپنا وزن کم کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ علی سے کچھ اور توقع رکھتے، مگر علی ہر دفعہ کوئی انوکھی بات یا حرکت کر کے اس کا دل جلاتا تھا۔ اپنی اکلوتی بہن کے رخصتی کے بعد وہ کافی اداس تھے۔ وہ ایک بہن ہی تو اس کے بچپن کی ہر وقت کے ساتھ ہی رہی تھی۔ وہ عالیہ سے گلے مل کر بہت روئی تھی اور اب اداسی کے ساتھ چپ چاپ لان میں بنی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ گھر کے باقی افراد اندر جا چکے تھے۔ سنوبر کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ کسی نے اس کی جانب ٹشو بڑھایا تو وہ چونک گئی۔ علی نہ جانے کب سے اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ